وہ لوگ جن میں 4 اوصاف ہیں، بلا عذاب جنت کا داخلہ حاصل ہوگا، جن میں 4 اوصاف ہیں۔ ہم الذین لا یسترخون، جو دم نہ کرواتے ہوں، ولا یکتوون، اور اپنے مرض کا علاج آگ کے داغ سے نہ کرواتے ہوں۔ الکی، آگ سے جسم کو دغوانا، آگ کے داغ سے علاج نہ کرواتے ہوں۔ ولا یتطیرون، اور پرندوں سے فال نہ لیتے ہوں، پرندوں سے فال نہ لیتے ہوں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوں۔ یہ 4 اوصاف۔ نمبر 1 لا یسترخون، دم نہ کرواتے ہوں۔ تو کیا دم کروانا جائز نہیں؟ دم نہ کرواتے ہوں۔ یہ 2 لفظوں کو سمجھیں، ایک ہے رقیہ اور ایک ہے استرخاء۔ رقیہ کا معنی دم کرنا اور استرخاء کا معنی دم کروانا۔ وہ لوگ اتنے اللہ پر توکل کرنے والے ہوں، اللہ پر اعتماد کرنے والے ہوں کہ اپنے مرض پر صبر کریں اور کسی کو دم کا نہ کہیں، کسی کو دم کا نہ کہیں۔ بعض اوقات یہ دم کروانا توکل کے منافی ہوتا ہے، اعتماد علی الغیر ہوتا ہے۔ خاص طور پہ ہمارے ہاں کچھ لوگ دکانیں سے جا کر بیٹھے ہوئے کہ یہاں دم کروا لو، استخارے کروا لو، اور لوگ جاتے ہیں۔ اب کوئی مریض ہو گیا، بیچارہ کراہ رہا ہے، اسے اس درگاہ پر لے کے جاتے ہیں کہ جا کر اس سے دم کروائیں، اور یہ بات غیرت توحید کے خلاف ہے۔ اب وہاں کے لیے سفر شروع ہو گیا، جب تک وہاں نہیں پہنچو گے دل میں کس کا تصور ہوگا، اللہ کا یا اس دم کرنے والے کا؟ تو دین اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کا تصور تمہارے دل میں آئے، اور پھر خود دم کرنا زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرض دیا، کوئی ایک موقع دیا کہ میرے سامنے گر گڑاؤ، میرے سامنے روو، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ ایک موقع اللہ نے دیا ہے، اور ہم وہ موقع مولوی صاحب کو دے دیتے ہیں کہ یہ بھی کام آپ ہی کریں۔ یعنی شریعت کے منشا کے خلاف ہے۔ کسی انسان پہ مرض آتا ہے، یہ اس کی ایک اطلاع ہے، اب بے صبری کرے، غیر شرعی حرکات کرے، اور کسی کے پاس بھاگا جائے دم کروانے کے لیے، یہ خود کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہیں کہ ہمیں دم نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں، نعمت الرقیہ، یہ سب سے بہترین دم ہے، سب سے بہترین، اور کسی سورہ فاتحہ نہیں آتی۔ آپ کا بچہ مریض ہو، آپ اس کو دم کریں، زیادہ درد دل یہ ہے کہ کسی مولوی صاحب کے پاس لے جائیں جس کی نگاہیں آپ کی جیب پر ہیں کہ دم کروں گا اور مجھے نذرانہ ملے گا، اس کے دل میں کیا اخلاص ہے؟ وہ تو مال کا پجاری، اس کا فائدہ ہوگا کوئی؟ یہ درد دل سے آپ دم کریں گے، اس کا فائدہ ہوگا۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک اور نقطہ یہاں ذکر کیا ہے کہ کسی غیر کو دم کا کہنا اس غیر کے سامنے تذلل ہے، اس غیر کے سامنے اپنی ذلت ہے، اپنے آپ کو چکانا ہے۔ نہیں تو اللہ پر اعتماد کرو، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ استرخاء جو ہے یہ شرعی مقاصد اور توحید کی غیرت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، خود دم کرتے ہیں۔ البتہ کسی اور سے دم کروانا ایک صورت میں جائز ہے، اور وہ یہ کہ دم آپ کو نہ آتا ہو یا آپ کی طاقت سے باہر ہو۔ بعض اوقات ایک مریض پر جنوں کا حملہ ہوتا ہے، اس میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، اور وہ آپ کی طاقت سے باہر ہے ان کا مقابلہ کرنا۔ اب آپ کسی سے کہیں کہ آپ میرا علاج کیجئے، یہ استرخاء کی یہ شکل جائز ہے، لیکن اولویت کس چیز کو حاصل ہے کہ آپ کسی سے تقاضا نہ کریں، صبر کریں، اللہ پر توکل کریں۔ صرف ایسے امور پر جو آپ کی طاقت سے باہر ہو اس میں آپ استرخاء کر لیں، باقی ہر معاملے میں خود دم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنے کا ایک موقع آپ کو حاصل ہوا ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے۔